بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ابھی یہ درود السلام کے بعد جیسا کہ آپ کو پتہ کہ کل لیلۃ القدر کی رات ہے، بڑی مبارک شان والی رات ہے. اس میں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا پڑھوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ آپ پڑھیں اللہم ربنا انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم یا رب العالمین. یعنی یہ دعا نبی پاک نے اپنی پیاری زوجہ محترمہ کو سکھائی تھی. تو آپ بھی کل جب یہ رات آئے گی تو جو سورہ غروب ہو نماز مغرب سے لے کر، یہ نہیں کہ آپ تراویح کی بات پڑھیں، سورہ غروب ہونے کے بعد لیلۃ القدر کی رات شروع ہو جاتی ہے صبح صادق تک. تو آپ یہ وظیفہ جو ہے یہ جاری رکھیں. اللہم ربنا انک عفو، یہ تسبیح اوپر پڑھے جیسے باری پڑھے. اللہم ربنا انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم یا رب العالمین. جتنی دفعہ پڑھ سکتے 100 پڑھے 50 پڑھے جتنی بار پڑھے. یہ نبی پاک خود اپنی زوجہ محترمہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ فرمایا تھا. اس کے بعد دوسرا وظیفہ کہ لیلۃ القدر کی رات میں آپ کثرت یہ پڑھیں اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا. یہ دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ گھروں میں ہماری ماں بہنیں بھی سنتی ہیں، اس طرح پڑھیں اللہم اجرنی من النار، اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا. یہ تیسرا وظیفہ. دوسرا وظیفہ اور تیسرا یہ آپ یہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں. یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر کوئی مسجد میں نہیں بھی آ سکتا تو گھر میں بیٹھ کر تسبیح پر پڑھے، زبانی پڑھے، ہماری ماں میں بھی پڑھے. یہ کوئی اور مجھ سے رات نہیں، آپ کو پتا کہ مذہب سنتے رہتے ہیں کہ یہ بڑی شان والی رات ہے، اس کو ویسے ضائع نہ کریں. اور اس کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ جو بندہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت باندھتا ہے اور پھر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد 1 مرتبہ الہاکم التکاثر جو سورت ہے وہ پڑھتا ہے اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد پوری پڑھتا ہے. اسی طرح 4 رکعت میں، یعنی آپ کو سمجھ نہیں، سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر 1 مرتبہ، 7 مرتبہ سورہ اخلاص ہی، پہلے رکعت میں بھی سارا، دوسری میں بھی سارا، تیسری چوتھی 4 رکعت میں بھی سارا. جو بندہ پڑھے 4 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے گا تو نبی پاک نے فرمایا کہ جب اس کی موت واقع ہوگی نا، ان نوافل کے صدقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو موت کی آسانی پیدا فرما دے گی. یعنی موت کی جو سختی ہے نا اس کے اوپر اٹھا دی جائے گی. اس کی موت بڑے پروقار طریقے سے اس کے روح قبض کی جائے گی 4 نفلوں کے صدقے سے. اور پھر فرمایا کہ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے وہ بھی سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر 1 مرتبہ، 7 مرتبہ سورہ اخلاص ہی پڑھے. اور فرماتے ہیں کہ وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد پھر اپنی جگہ پر بیٹھ جائے اور 7 مرتبہ یہ پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 7 مرتبہ 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھے، الہاکم التکاثر، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص. اسے 2 رکعت نماز نفل مکمل کرنے کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. فرماتے ہیں یہ جب بندہ ورد کرے گا، دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بعد دین کی بخشش فرما دے گا. اور تیسری جو نوافل ہیں جو تھوڑے مشکل ہے مگر ان کا اجر بڑا ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ جو بندہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت باندھتا ہے اور پہلی سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھتا ہے اور پھر 27 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ پوری پڑھتا ہے. 1 مرتبہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر یا 3 مرتبہ پڑھے یا 1 مرتبہ پڑھے، تب پھر 27 مرتبہ سورہ اخلاص ہی پڑھے. اس طرح 4 رکعت نماز نفل ادا کرے تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے نا، یا پر چھوٹا ہے اس کا اجر کتنا بڑا ہے. 4 رکعت نماز نفل کی نیت آپ باندھے، انا انزلنا پوری سورت 1 مرتبہ پڑھے یا 3 مرتبہ پڑھے
سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ نازلہ، پھر 27 بار سورہ اخلاص ہی پڑھے. اس طرح 4 رکعت نماز نفل ادا کرے تو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ بندہ اس طریقے سے ہو جائے گا جیسے معصوم بچہ بھی وہاں کے پیڑ سے پیدا ہوتا ہے. تو اگر یہاں پر ایک سوال ہے کہ کسی بندے کو الحاقم التکاثر یا نازلہ نہ آتی ہو تو وہ آپ سادہ یعنی سادے نفل پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر صرف قل هو اللہ کے ساتھ ولد دارین کے بعد آپ 5 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ یعنی تاک پڑھیں. پہلے رکعت میں 7 مرتبہ پڑھیں، پھر 5 پڑھیں، 2 یہ پھر 2 اور نیتے. پہلے رکعت میں 3 مرتبہ پڑھیں، پھر آخر رکعت میں 1 مرتبہ پڑھیں. پھر اور نیتے پہلے رکعت میں 9 بار، دوسری میں 7 بار، پھر تیسری میں 5 بار، پھر چوتھی میں 3 بار. یہ تاک آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر الحاقم التکاثر نازلہ اگر آپ کو نہیں آتی ہے تو اس طریقے سے آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں. تو کل کی جو رات ہے اس کو ضائع نہ کریں، اس کو نوافل کرے، یعنی نوافل کثرت کے ساتھ پڑھے اور ذکر اذکار کثرت کے ساتھ کرے. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں کل آنے والی رات کو ہماری مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں صحیح باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. یا اللہ پاک ہمارے نماز عشاء کو، ہمارے نماز تراوی کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما. ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. ہم سب کو اس ماہ مقدس کی فیوز برکات حاضر کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرما. جہاں جہاں مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا اللہ پاک ان کو آزادی نصیب فرما. ایران کے مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما. یا اللہ پاک غیر سے ان کی مدد فرما. آنے والے وقت میں مولا کریم کو ہر قسم کی زمینی آسمانی افات و بلیات سے محفوظ فرما. ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما. عالمی اسلام کا بول بالا فرما. عالمی کفر کو شکست عطا فرما. ظالموں کو نیست و نابود فرما. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین.